السلام علیکم جی۔ تو آپ دوستوں کے ساتھ انتہائی معذرت، کل محل ویڈیو کیونکہ میں کل ویڈیو کو اتنی زیادہ وہ مکمل آپ کو نہیں بتائی جا سکی۔ ایک تو میں نان ٹیکنیکل اب اتنا زیادہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، بس اس شوق میں کہ چلے لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہے تو میں نے وہ اپلوڈ کرنی شروع کر دی ہیں۔ آہستہ آہستہ چلے اس کا بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ میں کل جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب میں مختصراً ایک کر رہا ہوں کہ تقریباً جو قربانی ہے وہ 4 کھرب کی پاکستان میں ہو رہی ہے، اور جس میں سے 23 ارب روپیہ جو ہے وہ قصاب لے جاتے ہیں، 3-4 ارب روپیہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے یہ چارہ بیچنے والے جو ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کے جو معاشی پہلو میں گفتگو کر رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ اس جو صرف قربانی کرنے سے جتنی سرکولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے یہ دنیا کے کسی اور نظام میں موجود ہی نہیں۔ آپ جتنے مزید ٹیکس امیروں پہ لگا لیں تو نہیں ہو رہا۔ قربانی سے آپ کا جہاں ٹینریز چل رہی ہیں، چمڑا لیدر جو پوری دنیا میں آپ دے رہے ہیں، غریب بندے کو گوشت کھانا مل رہا ہے جو کہ جب انقلاب فرانس تھا تو لوگ بھوک کے مر رہے تھے، لیکن مسلم دنیا میں یہ ہوا ہی نہیں کبھی کہ بھوک کی وجہ سے کوئی انقلاب آ جائے۔ بھوک یہاں پر اس لیول کبھی ہوئی نہیں، کیونکہ یہاں پر صدقات اور زکوٰۃ اور قربانی کا یہ ایسا نظام اس اسلام نے قائم کیا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی بندے کو بھوک کا مطلب اس حد تک بھوک پہ نہیں گیا کہ اس نے جا کے تو انقلاب کے لیے لڑنا، اس کو کھانے پینے کو مل رہا ہے۔ یورپ میں بھوک ننگ کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو دانہ نہیں ہوتا تھا، اور جو وہاں کا جو طبقہ تھا، امیر طبقہ جسے آپ کہتے تھے، جن کے ہاتھ میں سارے وسائل تھے، وہ ان کے پاس کوئی ایسی اپیل ہی نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی ایسا اخلاقی تھا ہی نہیں کہ وہ غریبوں میں اپنی دولت کو تقسیم کریں۔ یہ صرف اسلام نے ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ دولت کو روکنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، فطرانے ہیں، مطلب یہ ایسے نظام دے دیے ہوئے اسلام نے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے نیچے تک جاتا ہے۔ آپ غریب کو ہمارے ہاں پوری طرح عمل نہ کرنے کے باوجود زکوٰۃ کوئی پوری طرح نہیں دیتے، اس کے باوجود زکوٰۃ کی وجہ سے بہت سارے گھرانوں میں ان کا دال دلیا روٹی جو بھی سمجھ لیں آپ وہ چل رہا ہے، اور صدقات کی وجہ سے مطلب ایسا نظام ہے کہ آپ صدقے کی آپ کو ترغیب دی گئی ہے، آپ صدقے دیے جا رہے ہیں۔ قربانی میں جو میں اصل مقصد تھا کہ قربانی سے کتنا افیکٹ ہو رہا ہے، ٹینڈی چل رہی ہیں، مزدور چل رہے ہیں، لکڑی والے منڈیاں بنا کے بیچ رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے اور وہ جھانجرے اور خوبصورتی کے لیے آرائش کی چیزیں کھر بہار ہے وہ قربانی کے پورے ملک میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ پھر جب ری سرکل ہوتا ہے وہ پیسہ جو آتے ہیں اس کو ظاہر ہے وہ خرچ ہی کرتے ہیں، تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اور مزید اس کا وہ ملتا ہے۔ تو بس میرا یہ تھا کہ کل جو میں نے کہا تھا کہ قربانی کرنے کا ثواب اور نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے، لیکن آج اس کا یہ پہلو بھی آپ کو سمجھانا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے یہ فوائد بھی اسلامی معاشرے کو حاصل ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔